فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، بدبودار مرد بدبودار عورتوں کے لیے، پاک باز بیویاں پاک باز مردوں کے لیے، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے. یہ جرح کے لہجے میں حق تعالیٰ نے دنیا پر واضح کر دیا کہ جس نے عائشہ کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کو دیکھ لے. جس کا شوہر محمد عربی جیسا معصوم ہو، اس کی گھر والی عائشہ جیسی محفوظ کیوں نہ ہو. اور پھر ایز اے جج حق تعالیٰ نے فیصلہ صادر فرمائے اولئک مبرؤون مما یقولون. میں فیصلہ دیتا ہوں کہ تیری آبرو کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے، لیکن خدا بندہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں، لمبی لمبی قسمیں. رب کائنات نے فرمایا لا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. جلال خداوندی کا کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی حد ہے؟ جناب عائشہ کے معاملے میں خدا جیسی حوصلہ مند ذات بھی جلالی ہو گئی. رب العالمین نے عائشہ کے دشمنوں پر 10 سنگین جملے، سخت جملے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دشمنوں کے متعلق ارشاد فرمائے کہ آپ ان قسمیں کھانے والے کذابوں کی بات پر اعتماد نہ کیجیے. یہ بدبخت خیر سے روکنے والے ہیں، شر کے نمائندہ ہیں، ذوالوجہین ہیں، ان کی زبان اور قلب میں فاصلے ہیں. یہ ازلی بد نصیب ہیں، برائی کے نقیب ہیں، شر کے علمبردار ہیں. اور حد ہو گئی خدا کے جلال کی کہ رب العالمین نے فرمایا ان کی نسل ہی صحیح نہیں. جو عائشہ پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کی تو نسل ہی صحیح نہیں ہے، تو جو نسل کے صحیح نہ ہوں ان کی بات پر کیسے اعتماد کیا جائے؟ جناب صدیقہ کی والدہ نے عرض کیا بیٹی اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہے پتہ نہیں آج مجھے کیا ہو گیا، میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی، اب مجھے اس کا شکریہ ادا کر لینے دے جس نے میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھ لیے. سجدے میں چلی گئی اور عرض کیا میرے معبود میری برات کا اعلان تو ہو گیا لیکن اتنی راتیں روتی رہی ہوں، کچھ آنسو کا معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے نا. حق تعالیٰ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. صرف عائشہ کے لیے ہی نہیں بلکہ صدیقہ کے اس علم میں مبتلا ہر آنکھ کے لیے جو آنکھ بھی عائشہ کے اس غم میں اشک بہال ہوئی، رب العالمین نے فرمایا میں نے ان کے لیے بہترین رزق تیار کیا. حق تعالیٰ نے فرمایا حمیرہ میرے محبوب کی رفیقہ حیات منافقین تجھے پیغمبر کے قدموں سے جدا کرنا چاہتے ہیں، وہ نبوت و صداقت میں افتراق پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ نبی و صدیق میں رفت پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہاں اس کردار کشی کی جو مہم ہے نا اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح نبی و صدیق کے مابین رفت ہو جائے، لیکن رب العالمین نے فرمایا عائشہ قیامت تک تجھ سے محمد جدا نہیں ہوگا.
جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو تیری گود سے روانہ ہوگا، پھر تیرے حجرے میں دائمی بسیرا کر لے گا، اور جب حشر میں رسول اللہ اٹھیں گے تو تو اپنے آقا کی انگلی پکڑ کر حشر میں اٹھے۔ میں آپ کے آقا کی بات کر رہا ہوں، یہ قرآن آمنہ کا لال قرآن۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں، جملہ عرض کرنے چلا ہوں، اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے اس کے اوپر ایک کپڑا دکھائی دیتا ہے، اس کے اوپر ایک کپڑا مجھے دکھائی دیتا ہے۔ مجھے حضرات بتاتے ہیں یہ غلاف ہے، غلاف ہے۔ اللہ وہ غلاف کہتے ہیں، میں اپنے ذوق میں طالب علم ہوں، اپنے ذوق میں سے لباس کہنے چلا ہوں۔ اللہ اس قرآن کا مجھے ایک لباس دکھائی دیتا ہے، کپڑا ہے، اس نے لپیٹ رکھا ہے، لباس کی طرح لپیٹ رکھا ہے، لباس ہے اس کا۔ اللہ اس قرآن کو دیکھتا ہوں تو مجھے لباس دکھائی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو دیکھ، وہاں بھی تجھے لباس دکھائی دے گا۔ آواز آتی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ کپڑا اس قرآن کا لباس ہے، عائشہ میرے محمد کا لباس ہے۔ یہ اس کا لباس ہے، عائشہ میرے محمد کا لباس ہے۔ لو اگلا جملہ سنو، اللہ یہ لباس پاک ہے، اللہ یہ لباس پاک ہے، مجھے قاری صاحب نے بتایا پاک ہے، اساتذہ نے بتایا پاک ہے۔ اس قرآن کا لباس پاک ہے، مجھے معاشرے نے بتایا۔ اس قرآن کا لباس پاک ہے، مجھے علماء نے بتایا۔ اس قرآن کا لباس پاک ہے، مجھے مشائخ نے بتایا۔ اس قرآن کا لباس پاک ہے، مجھے والدین نے بتایا۔ اور وہ جو محمد کا لباس پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہائے ہائے، یہ پاک ہے، یہ بولو بولو بولو، یہ پاک ہے۔ اور وہ جو حضور کا لباس ہے یہ مجھے معاشرے نے بتایا، یہ مجھے اساتذہ نے بتایا، یہ مجھے قاری صاحبان نے بتایا، یہ مجھے علماء نے بتایا، والدین نے بتایا۔ یہ کپڑا اس کا لباس بنا دے، پاک ہے۔ یہ کپڑا بنا دے، لباس پاک ہے۔ یہ قرآن کا لباس بنا دے، پاک ہے۔ علماء بتاتے ہیں پاک ہے۔ اور وہاں جب ظالموں نے تہمت لگائی سیدہ عائشہ پر، تیری ماں میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ پر، حضور پریشان ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں، عثمان تیرا کیا خیال ہے، بریرہ تیرا کیا خیال ہے، علی تیرا کیا خیال ہے؟ سامنے عمر آ گیا، عمر آ گیا۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں عمر تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ میں اصلیوں سے مخاطب ہوں، اصلیوں سے مخاطب ہوں۔ اگر کوئی اور آیا ہوا ہے تو میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتا، اسے اصلیوں سے مخاطب ہوں۔ اور اصلی خدا را لب بند نہ کرنا، قاضی کے دل سے دعا لے لو، تاک رات ہے۔ اتنی بے رخی کے ساتھ میرے سامنے نہ بیٹھنا۔ عمر تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ جی عمر پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے، آپ کا عائشہ سے نکاح میں نے کہا تھا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں نہیں۔ ابو بکر کی رائے تھی؟ نہیں۔ عثمان نے مشورہ دیا تھا؟ نہیں۔ علی نے کہا تھا؟ نہیں۔ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میاں بیوی میں ان بن ہو جائے، میاں بیوی میں نباہ نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں ذرا اسے بلا کے لاؤ جس نے یہ رشتہ کرایا تھا، اسے لاؤ جس نے یہ رشتہ کرایا تھا۔ ہم اس سے پوچھیں تو صحیح تجھے کیا مماثلت نظر آئی تھی، تو نے کیا تقابل کیا تھا دونوں میں، تو نے کیا مماثلت والی بات دیکھی تھی جو تو نے رشتہ کرایا؟ پیارے آقا بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے کھڑے ہو گئے
میرے رب نے یہ رشتہ کرایا ہے میرے رب نے۔ حضرت عمر نے اپنی نیام سے تلوار باہر نکال لی اور کہا یا رسول اللہ پھر آپ تسلی رکھیے، پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیے، معاذ اللہ میرا اللہ اتنا بھولا نہیں، بولو بولو بولو، معاذ اللہ میرا اللہ اتنا بھولا نہیں، معاذ اللہ میرا اللہ اتنا ناسمجھ نہیں، کیا معاذ اللہ میرا اللہ اتنا بھولا نہیں، نبی پاک ہو بیوی ناپاک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ آباد والوں بڑا دکھ ہوگا، مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، اللہ کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں، قرآن کا کوئی ٹکڑا دے تو لے جاؤں، میرے تخیل کے ساتھ چلیے گا، قرآن کا کوئی ٹکڑا دے تو لے کے جاؤں، کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں جبریل یوں ہی جاؤ، وہ جو عمر کہہ رہا ہے اسے ریکارڈ کر کے لے آ، قرآن بنا کے تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماش۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے چہرے کا گھونگھٹ دکھایا، نبوت نے پہلی دفعہ دلہن بنے دیکھا اور سیدہ عائشہ نے پہلی مرتبہ دولہے بنے دیکھا۔ رحمت عالم نے اعلان فرمایا اے عائشہ جب یار کی شادی ہو یار تحفہ دیتا ہے، میری یاری میرے رب کے ساتھ ہے، میرا پیار میرے رب کے ساتھ ہے۔ سیدہ عائشہ بولنے لگی کملی والے پھر آپ کے یار نے بھی آپ کو تحفہ دیا ہوگا؟ فرمایا ہے عائشہ میرے یار نے مجھے تحفہ دیا جب تیرا میرا نکاح ہو رہا تھا، اس نکاح پر اللہ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو گواہ بنا لیا تھا۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تیرا میرا نکاح ہو گیا، جبرائیل اللہ کی طرف سے تحفہ لے کے آئے، گفٹ لے کے آئے، وہ تحفہ کیا تھا؟ فرمایا محبوبہ صدیق کی بیٹی عائشہ دلہن بن کے تیرے گھر میں آ گئی، اس خوشی میں آج پروردگار عالم نے 40 دن تک کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور پورے 40 دن کے لیے اس نکاح کی خوشی میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ اماں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی 11 بیویوں میں واحد عورت ہوں عائشہ کہ جو کنواری حالت میں نبی کی بیوی بنی، میں وہ عورت ہوں۔ اماں فرماتی ہیں کہ میں وہ عورت ہوں کہ جس کے دوپٹے کو جنگ بدر میں رسول اللہ نے پرچم بنا کر لہرایا۔ اماں فرماتی ہیں کہ میں وہ عورت ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر برتن میں میں پانی پیتی تھی رسول اللہ وہیں سے منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ اماں فرماتی ہے کہ میں وہ عورت ہوں کہ جس کے بستر پر آسمانوں سے وحی آتی تھی، کسی اور عورت کے بستر پہ وحی نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی عورتوں کے پہلے خاوند گزرے، ان کے بستر اور بھی تھے، اس لیے ان کے بستروں پہ وحی نہیں آئی۔ عائشہ کا بستر صرف کملی والے کا بستر تھا، اس لیے اس بستر پہ آسمانوں کا جبریل اترا۔ میرے بھائی اماں فرماتی ہیں کہ میں وہ عورت ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کی تہمت پر صفائی پیش کی، میں وہ عورت ہوں کہ جس عورت کی سے پیغمبر نے فرمایا اے اللہ عائشہ سے مجھے بے ساختہ محبت ہے۔ میں وہ عورت ہوں کہ جس عورت کے فضائل اور مناقب پیغمبر نے پوری امت کے سامنے رکھے۔ اماں فرماتی ہے کہ میں وہ عورت ہوں کہ جب نبی کی وفات ہوئی تو پیغمبر نے مسواک چبانے کے لیے
مجھے دی، میں نے مسواک چبائی اور میری چبائی ہوئی مسواک کو پیغمبر نے اپنے منہ میں رکھا۔ اما فرماتی ہیں کہ میں وہ عورت ہوں جس کے حجرے میں آج تک رسول اللہ موجود ہے۔ اما فرماتی ہے کہ میں وہ عورت ہوں جس کی وجہ سے تیمم کی آیتیں ہوتی ہیں۔ اما فرماتی ہے کہ میں وہ عورت ہوں جس عورت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ تیرے ساتھ میرا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے اور جبریل نے تیری تصویر مجھے دکھائی۔ یہ وہ اعزازات ہیں جو دنیا میں اور کسی عورت کو نہیں ملے ہیں۔ حضرت عائشہ انہی کے گھر میں انتقال ہوا، کیا ماں ہے، انہی کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا۔ اما عائشہ ایسے بیٹھی تھی اور جناب رسول اللہ یوں ٹیک لگے ہوئے تھے، دیم دراز تھے سینے پر۔ مات فی سحری و نحری، میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میرے نبی نے اللہ سے ملاقات کی۔ یہ وہ خاتون ہیں، یہ واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر کسی نبی نے جان دی۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کا کمرہ کسی نبی کی آرام گاہ بنا۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کی گود میں سر رکھا ہوتا تھا اور وحی آتی تھی۔ باقی بیویوں کی گود میں سر ہوتا تھا، وحی نہیں آتی تھی۔ آپ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوتے تھے، وحی اترتی تھی۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم پہ تہمت لگی، حضرت عیسیٰ نے گواہی دی۔ میری ماں عائشہ پہ تہمت لگی، میرے اللہ نے گواہی دی، میرا اللہ گواہ بن کے آیا۔ اور سورہ نور کی 14 آیات تہمت لگانے والوں پر جو اللہ کا غضب ہے، پورے قرآن میں ایسا غضب کفار مشرکین پر بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر پر تھی، حضور تشریف لائے اور میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھ کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور کہا عائشہ ذرا بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ میں ہونٹ رکھ کے وہاں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے نبی اس کا لحاظ کرتے ہیں، صحابہ بھی لحاظ کرتے ہیں۔ تحفے اس دن صحابہ بھیجتے ہیں جس دن میری ماں کی باری ہوتی ہے کہ نبی پاک خوش ہوں گے، اس دن بڑے تحفے آتے ہیں نبی پاک کو۔ دوسری بیویاں مل بیٹھی، انہوں نے کہا نبی پاک سے بات کرو کہ تحفے ملا تفریق بھیجا کریں صحابہ۔ عائشہ والے دن تحفے زیادہ آتے ہیں، کون بات کرے؟ کہ فاطمہ بات کرے۔ یہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ یہ آتی ہے تو میرے نبی اٹھ کے استقبال کرتے، ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں، چادر پہ بٹھا ان کو بھیجو۔ سیدہ فاطمہ آئی، بابا صحابہ سے کہو نا بلا تفریق تحفے بھیجا کرے، جس دن عائشہ کی باری ہوتی ہے اس دن تحفے زیادہ ہوتی ہیں۔ فرمایا فاطمہ بیٹا کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا بابا محبت کرتا ہے؟ کیوں نہیں بابا؟ فرمایا بیٹا پھر عائشہ سے محبت کیا کرو، پھر عائشہ سے محبت کیا۔ مولانا روم نے کتنی خوبصورت بات کی، حضرت فاطمہ کی بات آئی تو ذکر آیا تو ذہن میں حضرت مولانا روم کی بات۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے ایک دن حضرت عائشہ سے پوچھا کہ میرے باپ کا مقام بلند ہے کہ آپ کے باپ کا مقام بلند؟ سبحان اللہ۔ یہ مولانا روم نے۔ ام المومنین نے کہا بیٹا جہاں تک باپ ہونے کا تعلق ہے نا، یہ ساری دھرتی
جیسے لوگوں سے بھر جائے نا تو تیرے باپ کا مقابلہ نہیں. وہ امام الانبیاء، خاتم النبی، وہ شفیع المذنبین، وہ سب سے اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، اولا ہیں، اکمل ہیں، اجمل ہیں. میرا باپ تیرے باپ کے عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کے میری ماں نے کہا، فاطمہ بیٹا یہ تو تم نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی. فاطمہ بیٹا تم علی کے ساتھ جاؤ گی، میں محمد کے ساتھ جاؤں گی. وہ عائشہ طیبہ، وہ مقدسہ مطہرہ، وہ منسہ کہ جو سفر میں آقا کے ساتھ ہے. لشکر نے پڑاؤ کیا، کوچ کرنے کا وقت آیا تو کائنات کے مجنوں کی یہ مقدس امی کہتی ہے آقا میں جو فلاں خاتون سے ہار مانگ کے لائی تھی وہ گم ہو گئے. نبوت کوئی بھی اقدام وحی کے بغیر نہیں کرتی. ہار کے گم ہونے کے لفظ امی کی زبان پہ آئے. خاتم الرسل نے، امام الکونین نے، ستاج الاولین والآخرین نے اپنے قدم بھی روک لیے اور پورا لشکر اسلام روک لیا. ایسی زمین میں روک لیا جہاں پانی پینے کو نہیں ملتا، جائے کہ غسل اور وضو کے لیے مہیا ہو. سوال کیا گیا کہ یہاں رکنے کی غرض کیا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ آپ کی امی کا ہار گم ہو گیا، اسے تلاش کر لیں. کوئی ایک صحابی بھی یہ اعتراض نہیں کرتا کہ آقا ہم نے آپ کے دست اقدس پہ بیعت کی ہے رب ذوالجلال کی کبریائی کو پھیلانے کے لیے. ہم نے آپ کے ہاتھ سے بیعت کی ہے آپ کی نبوت کی اشاعت کے لیے. ہم نے آپ کے دستے اطہر پہ بیعت کی ہے کلمہ طیبہ کی اشاعت کے لیے، کتاب اللہ کی اشاعت کے لیے. یہ کام تو کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کا ہار گم ہو جائے اور وہ لشکر رک جائے جس لشکر نے قرہ عرش پہ رب ذوالجلال کی کبریائی کا علم بلند کرنا ہے. کوئی ایک صحابی بھی اپنے نطق پہ یہ اعتراض نہیں لایا کہ آپ کس کام کے لیے ہمیں روک رہے ہیں. کیوں اعتراض نہیں لائے؟ اس لیے کہ وہ عائشہ کی قدر و منزلت کو جانتے تھے. انہیں یہ معلوم تھا کہ عائشہ کوئی اپنی ذاتی عزت و وقار نہیں رکھتی. عائشہ جب نبوت کی ردا میں آئی تو پیغمبر کی عزت بن گئی. عائشہ جب نبوت کے گھر آئی تو پیغمبر کا وقار بن گیا. عائشہ جب نبوت کے گھر اور خانہ اقدس میں تشریف لائیں تو نبوت کی ردائے مقدس بن گئی. عائشہ جب پیغمبر کے خانے میں داخل ہوئی تو نبوت کا لباس بن گئی. تو قرآن بیوی کو خامد کا لباس کہتا ہے، خامد کو بیوی کا لباس کہتا ہے. ان لباس لکم وانتم لباس لہن. تو وہ سمجھتے تھے عائشہ کی ذاتی قدر و منزلت نہیں، یہ تو پیغمبر کی عزت ہے، پیغمبر کا ناموس ہے، پیغمبر کا وقار ہے. عائشہ پیغمبر کی دستار ہے، عائشہ پیغمبر کی پگڑی ہے، عائشہ پیغمبر کا لباس ہے، عائشہ پیغمبر کی عصمت ہے. اس لیے کسی ایک کی زبان پہ بھی یہ لفظ نہیں آیا کہ آپ ہمیں کس کام کے لیے روک رہے ہیں. لشکر رک گیا، ایک ایک صحابی تلاش پہ لگ گئے. کوئی وہاں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اس جگہ تلاش کر رہا ہے. امی کا ہار نہیں مل سکا. صحابہ دوڑے ہوئے. فاروق اعظم جیسی مقدس شخصیت امی کا ہار تلاش کرتی ہے. عثمان بن عفان جیسا باحیا انسان امی کا ہار تلاش کرتا ہے. علی بن ابی طالب جیسی مجاہد شخصیت امی کا ہار تلاش کرتی ہے. خالد بن ولید جیسا عظیم سپاہ سالار امی کا ہار تلاش کرتا ہے. کوئی یوں تصور کر لیجئے کہ وہ جماعت جس جماعت کے تقدس کو بیان کرتے ہوئے قرآن اعلان کر رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، جس کی شرافت کو بیان کرتے ہوئے قرآن اعلان کرتے ہوئے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس جماعت کی عزت کو بیان کرتے ہوئے قرآن اعلان کرتے
کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ جماعت کی جس جماعت کی عزت کو بیان کرتے ہوئے، جس جماعت کے ایمان کے معیار کو بیان کرتے ہوئے قرآن اعلان کرتا ہے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وہ جماعت کی جس جماعت کی تقدس، شرافت، دیانت، آنت کو بیان کرتے ہوئے خالق قدوس نے اعلان کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ. اور وہ مقدس جماعت، وہ مطہر جماعت، وہ منزہ جماعت کہ جس کے لیے خالق قدوس نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ان سب سے جنت کے وعدے کر دیے گئے ہیں. خالق ان سے راضی ہو چکا ہے. اللہ ان سے راضی ہوا جو آپ کے ہاتھ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر رہے تھے. اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے، انصاریوں میں سے، اور جو ان کی پیروی و اتباع کر رہے تھے. اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں جو آپ کے ساتھ، جو محمد رسول اللہ کے ساتھی بن گئے اور لوگ ان کو دیکھتے تھے، کبھی رکوع کرتے، کبھی سجدہ کرتے. خالق قدوس نے ان کا تعارف کرایا اولئک حزب اللہ. یہی اللہ کی جماعت ہے. یہ اللہ رب العالمین نے تعارف کرایا اولئک هم الراشدون. یہی ہدایت یافتہ ٹولہ ہے. خالق قدوس نے تعارف کرایا اولئک هم المؤمنون حقا. یہی پکے سچے مومن ہیں. خالق کی عرش و سما نے ان کے ایمان کے معیار کو بیان کرتے ہوئے اعلان کیا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. گویا یہ مقدس، منزہ، مطہر اور خالق کی اکبر کی بارگاہ عالیہ میں جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والی، دنیا کفر کو لوہے کے چنے چبانے والی، کفر کے حیوانوں میں لرزہ طاری کر دینے والی جماعت آج ایک مقدس خاتون کے ہار کی تلاش کے لیے رکی ہوئی ہے. کوئی وہاں تلاش کرتا ہے، کوئی ادھر دوڑا ہوا ہے، ہار نہیں مل سکا. ایک ایک مقدس آ کے عرض کرتا ہے آقا نماز کا وقت آ گیا، پانی مہیا نہیں ہے. پانی ملتا نہیں. کیا آج نماز نہیں پڑھی جائے گی؟ کیا آج نماز کی چھٹی ہوگی؟ کیا اجازت مل جائے گی؟ کیا آج نماز قضا کرنے کی اجازت ہوگی؟ آقا فرمائیے تو صحیح، پانی نہیں ملتا، ہم کیا کریں؟ آخر نماز کے وقت تنگ سے تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ فرماتے کیا ہے؟ نبوت مہر بلب ہے، نبوت خاموشی اختیار کرتی ہے. پیغمبر نے اپنی زبان اقدس سے کچھ نہیں کہا. پیغمبر وہی کا انتظار کر رہے ہیں. صحابہ ہار کی تلاش میں لگے ہوئے. رب ذوالجلال نے جواب میں جبریل کو ارشاد فرما دیا طلب کے چاہیے میرے لاڈلے محبوب کو کہہ دیجیے کہ علی کو کہہ دو اپنی امی کا ہار تلاش کرے، عمر کو کہہ دو امی کا ہار تلاش کرے، خالد کو کہہ دیجیے امی کا ہار تلاش کرے. ہار تلاش کیے بغیر نہیں جانے دوں گا. میں ضابطہ بدل دیتا ہوں لیکن ہار تلاش کر. ضابطہ آج سے پیشتر یہ تھا کہ جب نماز کا وقت آئے تو وضو پانی سے کر کے مصلی بھی آئیے. غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو پانی سے غسل کیجیے. یہ ضابطہ تھا جس کی وجہ سے صحابہ پریشان تھے، شش کر کے حیران تھے. پانی نہیں ہے، نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ خالق قدوس نے جواب میں فرمایا پانی نہیں ملتا تو نہ ملے، ضابطہ تو میں نے بنانا ہے، قانون تو میں نے بنانا ہے. آپ مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ لائیے، مٹی پہ ہاتھ مار کے بازوؤں پہ لائیے. آپ کا یہی غسل شمار ہوگا، آپ کا یہی وضو شمار ہوگا. آپ مصلی پہ آ کے مجھے رکوع کیجیے، سجدہ کیجیے، میں قبول کر لوں گا. تیمم کا آرڈر اسی دن آیا جب امی کا ہار تلاش کیا جا رہا تھا. وہ میری زبان میں سنیے کہ خالق کی عرش و سما نے علی کو یہ آرڈر دیا علی امی کا ہار لبنے چاہے تین اپنے چہرے سے مٹی میں نہیں پا جائے. آئے ہائے مقدس مطہر ایسا، منزہ ایسا جس کے ہار کے لیے پورا لشکر روک لیا جاتا ہے، جس کو سلام جبریل آ کے کرتے ہیں. وہ ایسا کہ شادی سے قبل جس کی تصویر خلاق عالم نے جبریل کو بھیج کے نبوت کو دکھائی کہ یہ آپ کی بیوی اور سوچا بنے گی، اور جس کے حجرے کو ہمیشہ چلیے جنت قرار دے دیا گیا. کتنا بدبخت ہے وہ، کتنا رسیل ہے وہ، کتنا کمینہ ہے وہ، کتنا اچکا ہے وہ، اور کس قدر جاہل ہے وہ کہ اس مقدسہ کو، اس مطہرہ کو، اس منزہ کو کہے کہ یہ پیغمبر کے سامنے زبان دراز تھی. پھر دنیا اسلام کا احمد اور طاقت ترین انسان اس کو مفکر اسلام لکھے. مجھے اس کی عقل پر حیرت ہے، اس کے فہم پہ حیرت ہے، اس کی قلم پہ حیرت ہے، اس کی زبان پہ حیرت ہے. بلکہ دل چاہتا ہے کہ میں ایسے انسان کی عقل پہ لعنت کروں کہ جو اتنا بھی نہیں سمجھ سکا کہ کیا یہ مقدسہ پیغمبر کے سامنے زبان دراز ہو سکتی ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی حضور پہ وحی اترنی شروع ہو گئی.
اور جب وحی اترتی تھی تو حضور پہ ایک بہت بڑا شکل وحی ہوتی تھی. کہتے ہیں حضور پہ وحی اتر رہی تھی، میں نے باپ کی طرف دیکھا تو ان کی جان نکل رہی تھی کہ خدا جانے اللہ کیا فرمائے. میری ماں بھی ایسی کیفیت میں تھی کہ اللہ جانے کیا اس سے فیصلہ آتا ہے، لیکن فرماتی میں مطمئن تھی کہ خدا ناحق فیصلہ نہیں کرتا. جب میں بے گناہ ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے ڈرنے کی. جب وحی ختم ہوئی تو حضور پاک نے فوراً فرمایا ابشری عائشہ ان اللہ برأک من فوق العرش. اور فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تیری گواہی دی. یاد رکھو یہ بھی شان مصطفیٰ ہے. یوسف علیہ السلام پہ الزام لگتا ہے تو بچہ گواہی دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگتا ہے تو بچہ گواہی دیتا ہے. حضرت جریج پہ الزام لگتا ہے تو بچہ گواہی دیتا ہے. لیکن میرے مدنی کا معاملہ ہے تو اللہ خود گواہی دے رہے ہیں. لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی جب تم نے یہ باتیں سنی تھی تو اسی وقت کیوں نہیں کہہ دیا کہ بڑا بہتان ہے، جھوٹ ہے. حضرت ابو بکر نے بھی اور میری ماں نے بھی مجھے کہا کہ عائشہ قومی فاشکری رسول اللہ. مجھے ابے نے کہا، اماں نے کہا اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا لا اشکر رسول اللہ. یہ بات عائشہ کہہ سکتی، کوئی اور کہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا. یہی روایتیں پڑھ کے مودودی صاحب جیسے بندے کو بھی غلطی لگی کہ بی بی عائشہ حضور کے سامنے کبھی کبھی زبان درازی کرتی تھی. یہ زبان درازی نہیں، یہ محبت کا ناز ہے. اس لیے بی بی عائشہ نے کہا کہ میں لا اشکر رسول اللہ ولیکن اشکر اللہ، میں اللہ کا شکر کروں گی جس نے مجھے بری کیا ہے. اور آپ انتہائی سخی تھیں، اور سخی کیسے نہ ہوتی، سخیوں کے سردار کی بیوی تھیں. تمام امہات المومنین کو سخاوت کا خاص اللہ نے مقام عطا کیا تھا. ان کی سخاوت بھی بے مثال تھی. ایک مرتبہ آپ روزے سے تھیں اور افطاری کے لیے گھر میں ایک روٹی موجود تھی. افطاری کے وقت میں ابھی کچھ وقت تھا، اتنے میں کوئی سائلہ آ گئی، مانگنے والی آ گئی. وہ آپ نے گھر میں موجود واحد روٹی اس کو دے دی. خادمہ نے کہا کہ آپ افطاری کس چیز سے کریں گی؟ کہا اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا. ابھی افطاری میں وقت باقی تھا، مغرب غروب آفتاب میں کچھ وقت باقی تھا، تو کہیں سے کوئی بکری کا گوشت آ گیا تو کہنے لگی دیکھو اللہ نے اس سے بہتر عطا کر دیا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے آپ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے. اس دن بھی آپ روزے سے تھیں اور شام ہونے سے پہلے ساری رقم صدقہ کر دی. جب سب کچھ ختم ہو گیا تو جو ام زرا خدمت کے لیے تھی کہنے لگی آپ نے افطاری کے لیے تو کچھ بھی نہ رکھا، گھر میں افطاری کے لیے پہلے سے بھی کچھ موجود نہ تھا، 1,00,000 آئے تھے اس میں سے بھی آپ نے کچھ نہ رکھا، سارے کا سارا ہی تقسیم کر دیا. کہنے لگی خدا کی بندی پہلے یاد کراتی تو رکھ لیتی، اب تو ختم ہو گئے. تو گھر میں 1,00,000 درہم آئے اور افطاری کا سامان اور تیاری کوئی نہ. ہمارے یہاں افطاری ہوتی ہے تو کتنی تیاری ہوتی ہے. ایک مرتبہ
منقدر بن عبداللہ حاضر خدمت ہوئے اور اپنی ضرورت شدیدہ کا اظہار کیا کہ میں اس وقت بڑی تنگی میں ہوں اور مجھے اس وقت کچھ معاملے کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 درہم بھی نہیں، لیکن اگر 10,000 بھی میرے پاس ابھی ہوتے تو تمہیں سارے کے سارے 10,000 ہی دے دیتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہیں۔ تو وہ منقدر ابن عبداللہ جو تھے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے 10,000 درہم آ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں میں سے کسی ایک نے 10,000 درہم بھیج دیے۔ جیسے ہی وہ 10,000 درہم آئے تو کہنے لگیں کہ مجھے بڑی جلدی آزمایا جاتا ہے، مجھے بڑی جلدی آزمایا جاتا ہے کہ میں اپنی بات میں پوری رہوں گی کہ نہیں رہوں گی۔ اور فوری طور پر فوری طور پر منقدر بن عبداللہ کو بلایا اور ان کو بلانے کے بعد وہ 10,000 سارے کا سارا ان کو دے دیا۔ کہنے لگیں کہ تم نے اس وقت ضرورت کا اظہار کیا تھا، پیسے نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، یہ تم لے جاؤ، سارے ہی لے جاؤ۔ اور یہ منقدر ابن عبداللہ وہ 10,000 درہم لے کے گئے اور ان بابرکت پیسوں سے انہوں نے ایک باندی خریدی اور اس باندی سے 3 بچے، 3 بیٹے پیدا ہوئے جو تینوں کے تینوں وقت کے ولی، وقت کے زاہد اور وقت کے محدث بنے۔ محمد ابن منقدر، ابو بکر ابن منقدر، عمر ابن منقدر، یہ 3 نام ان کے بیٹوں کے تھے۔ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ میں بہت جلدی آزمائی جاتی ہوں، کیا مطلب تھا کہ ابھی میں نے کہا کہ 10,000 ہوتے تو میں دے دیتی، تو اس وقت تو نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ چلو اپنی بات پوری کریں۔ اصل میں یہ تو ان کا کہنا ہے نا کہ آزمائی جاتی، لیکن اس کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے لیے عاجزی اور تواضع کے ساتھ اس کو رکھا کہ میں آزمائی گئی، لیکن ہم اس کو اس پہلو سے لیں گے کہ ایک اللہ کی نیک بندی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، اللہ نے وہ پورے کرانے تھے کہ 10,000 ہوتے تو میں دے دیتی، اللہ تعالیٰ نے 10,000 بھیج دیے اور انہوں نے ادا بھی کر دیے۔ یہ ان کی نیت کے اخلاص کی بھی بات ہے۔ ام سلمہ نے ہلکی سی بات جو سو کے ناپے پہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، کہا ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں میری بیویاں بنایا، تمہاری قدر و منزلت اللہ نے بہت رکھی ہے، تمہارے لیے قرآن پاک کی آیات اتری ہیں، لیکن یاد رکھو عائشہ کے بارے میں مجھے تنگ نہ کیا کرو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں، مجھے تم میں سے کسی بیوی کے لحاظ میں وحی نہیں آئی، لیکن عائشہ کے کمبل کے اندر بھی مجھے وحی آتی ہے۔ یہ وہ عائشہ ہے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کہہ رہے ہیں میں زندگی کے آخری ایام اپنی اس محبوب بیوی کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ کو دنیا میں سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ مردوں میں عائشہ کے والد اچھے لگتے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے، ابو بکر کا نام نہیں لیا، بیوی کے ساتھ نسبت کی، کہا دنیا میں سب سے محبوب مرد اگر کوئی ہے تو عائشہ کا باپ ہے، دنیا میں سب سے محبوب عورت آقا آپ کو کون سی ہے؟ وہ تو عائشہ ہے۔ عائشہ کی فضیلت دیگر عورتوں پہ اس طرح ہے جس طرح سرید ایک کھانا ہے، عرب کھاتے ہیں شوربے میں، اس کے اندر مٹن کی مچھلی ہوتی ہے جو ٹانگ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اس کو شوربے میں بھگو کے کھایا جاتا ہے، سرید اس کو کہتے ہیں۔ کہا عائشہ کی فضیلت دیگر عورتوں میں ایسے ہے جیسے کھانوں میں سرید کی فضیلت ہے۔ عائشہ وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے میرے سامنے خواب میں پیش کیا اور مجھے پتا لگا کہ اس دنیا میں یہ ہونے والا یا آخرت میں یہ ہونے والا ہے۔ عائشہ وہ ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ پتا کیا ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ تمہیں جبریل امین سلام کہہ رہے ہیں۔ عائشہ کہتی ہے میں ان کو تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن میری طرف سے بھی ان کو وعلیکم سلام کہیے۔ اب دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں محبوب ترین بیوی امی عائشہ ہیں۔ محبوبیت کی وجہ ہمیشہ سمجھنا
ایک استاذ کے 9 شاگرد ہوں، ایک استاذ کے 11، چلو یک وقت 9 تھے، ویسے 11 کہہ لیں، ایک استاذ کے 11 شاگرد ہوں، ان میں ایک شاگرد ایسا ہو جس کی عمر سب سے کم ہو، ذہین سب سے زیادہ ہو، عمر سب سے کم ہو، حافظہ سب سے تیز ہو، عمر سب سے کم ہو، سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہو، اور ہو بھی بڑے خاندان کا، اور اس کا باپ اس استاد پہ فدا ہو، اور جتنی سہولت اس شاگرد کے باپ سے کسی کو ملی ہو کسی اور سے نہ ملی ہو، تو استاد کے دل میں محبوبیت کس کی ہوگی؟ بولو، اسی چھوٹے کی۔ 11 بیویوں میں یہی حیثیت امی عائشہ کی ہے، حضور اس پہ حضور کی محبوب ہیں، نور نظر ہے اللہ کے نبی کی۔ جن کے دماغ میں یہ نہیں ہے وہ جنسیت کی لعنت اور دلدل میں بستے ہیں، وہ پھر بے غیرت اور بے حیا بکتے ہیں کہ نبی نے اس بڑی عمر میں چھوٹی سی لڑکی سے نکاح کیوں کیا تھا؟ جس غلاظت اور بدبو میں تم رہتے ہو، پیغمبر کی ذات پاک اس سے ماورا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خواتین اور مردوں کے نبی ہیں، آپ کی خلوت اور جلوت امت کے لیے آئیڈیل ہے۔ میری ذات پر آپ ڈسکس نہیں کر سکتے، میری نجی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، کیوں اس پہ بات کرتے ہو؟ پیغمبر کی زندگی پرسنل نہیں، پیغمبر کی ساری زندگی امت کے لیے نمونہ ہوتی۔ نبی کا معاملہ امت سے بالکل جدا ہے۔ اللہ کے نبی کو ایسی خاتون چاہیے ذہن زیادہ ہو، عمر تھوڑی ہو، حافظہ مضبوط ہو، سمجھنے کی صلاحیت ہو، اس کے گھر سے بہت قوی تعلق ہو، بڑے خاندان کی بیٹی ہو، کم عمر ہو، حضور سے پڑھے اور جانے کے بعد امت کو پڑھائے۔ اس کے لیے انتخاب حضرت عائشہ کا ہے۔